سورۃ الشمس مکی صورت ہے، 15 آیتیں اور 1 رکوع، اور اس صورت کے اندر 54 الفاظ اور 246 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، آیت کے شروع میں لفظ آیا ہے، اس وجہ سے پوری صورت کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا۔ ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے، جب مسلمانوں پر سخت حالات پیش آئے اور طرح طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ماقبل سے ربط، ماقبل میں بھی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کا بیان تھا، پھر فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، 2 گھاٹیوں کا ذکر تھا، خیر اور شر کی گھاٹی، 2 راستے، صراط مستقیم اور گمراہی والا راستہ۔ اس صورت کے اندر بھی انہی 2 چیزوں کا بیان ہے، لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ چند قسمیں یہاں پر کھا رہے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ جن کے لیے انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر انسان کو پیدا کیا، اب 2 چیزیں ہوں گی نا اس میں، یا وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا یا ناراض کرنے والا ہوگا، یا رحمان کا بندہ ہوگا یا شیطان کا بندہ ہوگا۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کے دھوپ کی۔ ضحا چاش کے وقت کہا جاتا ہے، جب سورج خوب چڑھ جاتا ہے اس وقت کو ضحا کہا جاتا ہے۔ قسم ہے سورج کی، کیوں؟ اس لیے کہ سورج سے انسان کی زندگی جو ہے وہ سورج کی وجہ سے، بلکہ سمجھو سورج ہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ٹھیک؟ سورج کی وجہ سے کائنات انسانی کا وجود برقرار ہے، اس کی وجہ فصلیں تیار ہوتی ہیں، روشنی ہے، دن کے اجالے میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، کاروبار ہے، سارا کچھ اسی سے کرتے ہیں۔ اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں سورج کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر سورج نہ ہو، ہر طرف کیا ہو؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہو، فصلیں تیار نہ ہو، پکے ہی نہ، بالکل، پتہ ہے نا؟ اب بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں کس طرح کی ہو جاتی ہیں؟ پھر کہتے دعا کرو بارشیں ختم ہو، سورج نکلے، دھوپ پڑے تاکہ پھل تیار ہوں۔ تو جس طرح آسمانی سورج سے انسان کی زندگی برقرار ہے اور انسان کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، اسی طرح انسان کی روحانی اور انسان کی اخروی زندگی کے لیے آفتاب نبوت انتہائی ضروری ہے۔ کیا؟ جب تک آفتاب نبوت نہیں ہوگا، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ جب تک آفتاب نبوت کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنے سینے میں نہیں بساتا، جب تک آفتاب نبوت پر ایمان نہیں لاتا، اس کی نیکی کا کوئی فائدہ، اس کے سوشل ورک کا، NGOs کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آفتاب دنیاوی سے بھی انسانوں کو فائدہ، کائنات کی ہر شے کو فائدہ، اسی طرح آفتاب نبوت سے بھی کائنات کے ہر چیز کو کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اور اس کے دھوپ کی، ظاہر آفتاب نبوت کی کرنوں کی وجہ سے، ہم نے آفتاب نبوت کو تو نہیں دیکھا، لیکن کرنیں آج تک ہمارے پاس موجود ہیں یا نہیں؟ احادیث کی صورت میں، آپ کی سیرت اور سورت کی صورت کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، پہلے دن پھر رات، ٹھیک ہے؟ اچھا، چاند کی چاندنی انسانی زندگی پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ کس طرح؟ اس کی میٹھی دھیمی مزیدار جو چاندنی ہے، اس کی وجہ سے پھلوں اور پھولوں کے اندر رس بھرتا ہے، پھل تیار ہوتے ہیں، اور پھولوں کے اندر خوشبو، پھولوں کے اندر
خوشبو، اور پھر رات میں اگر چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکے تو دنیا مزید روشن ہوتی ہے۔ ایک خوبصورتی کا یا الفاظ دوسرے میں چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج سے لی ہوئی مستعار ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مستعار ہے، اور چاند کو ہم سورج کا نائب کہتے ہیں، چاند سورج کا نائب ہے۔ اسی طرح آفتاب ہدایت کے نائب جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن پر جس طرح سورج کا پرتو چاند پر پڑتا ہے تو چاند روشن ہوتا، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، اسی طرح آفتاب نبوت کا پرتو صحابہ پر پڑا، صحابہ نبی کے نائب ہیں اور انہی کی وجہ سے کائنات روشن ہے اور دین پھیلا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قسم ہے کن کی؟ چاند کی۔ اذا تلاها جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، یعنی ساری کائنات کو روشن کر دے۔ دن بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، سب کو پتہ ہے، اس کی روشنی میں ہم کیا سے کیا فوائد حاصل کرتے ہیں۔ پھر دھوپ بھی انسانوں کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ بچہ پیدا ہو کہتے اس کو 3 گھنٹے جو ہے وہ دھوپ کے سامنے رکھو، چاہے کالا کیوں نہ ہو جائے، کہ اس کی جو جراثیم وغیرہ ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائے۔ اچھا، قسم ہے دن کی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح دن روشن ہے اور دن میں ہر چیز نظر آتی ہے، اسی طرح شریعت روشن ہے، شریعت میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ شریعت میں اس کو کیا کہا؟ دین کو بیضا، لفظ بیضا سے ملت بیضا، ٹھیک ہے، یہ کون سا ہے؟ ملت بیضا، سفید روشن چمکدار، یہ شریعت ہے، سفید روشن چمکدار شریعت، کہ اس کے اندر ماں بہن بیٹی کی تمیز کرتے ہیں کہ نہیں؟ فرق ہے یا نہیں؟ اور جن کے پاس شریعت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اندھیرے میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ اب اس انداز سے سمجھے ذرا۔ اچھا، یہاں پتہ چل رہا ہے یہ پاک ہے، یہ، اور دن میں ہی پتہ چلتا ہے نا، کہتا ہے انا ہے، کوئی چیز اگر ٹھوکر ہے دن کو، اور انا ہے نظر نہیں ہوتا، کیوں بھائی؟ واضح چمکتا ہوا سورج ہے، دن ہے، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ٹھیک ہے، ملت بیضا، سفید روشن چمکدار ملت جس میں ہر چیز صاف نظر، پاکی نہ پاکی، حلال حرام، جائز ناجائز، اچھا برا، خیر اور شر، نیکی اور بدی، ایمان کفر، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ شریعت نے ہر چیز کھول کر بتا دی، کوئی ایک چیز مخفی نہیں رکھی۔ باپ کا جو حق تھا اسے دیا، ماں کا جو حق تھا اسے دیا، بہن کا جو حق تھا اسے دیا، بیٹی کا جو حق تھا اسے دیا، بیوی کا جو حق تھا اسے دیا، بیٹے کا جو حق تھا اسے دیا، یتیم کا حق دیا، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں تک کے حقوق متعین کر دیے۔ پیچھے رہ کیا گیا؟ آخری درجے میں جانور آتے ہیں نا، ان کے بھی حقوق متعین کر دیے، تو پھر رہ کیا گیا پیچھے؟ کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے، تم بیٹی کو حقوق دو پھر تمہیں حقوق دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہم وہ کہہ سکے بات، ورنہ ان کا آسان سا جواب جو کہتا ہے ہمارے حق دو، ان کو کہو پہلے بیٹی کا حق دو، پہلے بہنوں کا حق دو، پھر اپنا حق مانگنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسروں کے حقوق غصب کیے ہوئے اور اپنی حقوق کے لیے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے روڈوں پر نکلے، ہمارے حقوق چاہیے، ہمارے میری جسم میری مرضی، تیری مرضی کیا ہے کہ ہمارے حقوق چاہیے۔ پہلے تم مردوں کو تو حقوق دو، اور مرد کو مرد تو تسلیم کرو، تمہارا حق بھی مل جائے گا۔ جب تم مرد کو مرد ہی نہیں تصور کرتی، کیوں جی؟ مرد کو مرد ہی نہیں تصور کرتی اور تم جانور بننا چاہتی، تمہارے حقوق کی کون سے؟ بھائی جو بندہ آزاد ہو اس کے کیا حق ہو سکتا ہے؟ وہ تو آزاد ہے پہلے سے، وہ کیا ہے؟ اس کا کوئی حق نہیں۔ حق لینا ہے تو حدود کے اندر آنا پڑے گا۔ کس کے اندر؟ زندگی ایک دائرے کا نام ہے، آدمی کو بیچ میں دائرے کے رہنا چاہیے۔ شریعت ایک دائرے کا نام ہے، اس دائرے کے اندر جب رہیں گے ایمان بھی سلامت، خود بھی سلامت۔ جو دائرے سے باہر نکلیں گے خطرہ ہے، اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ پورے طور پر چھا جائے، مطلب اب دن لمبا کبھی رات لمبی۔ آج کل
رات لمبی ہے دن چھوٹے، دن لمبے ہونا شروع ہو گئے بہرحال، تو اگر مسلسل دن رہے تو انسان کی تھکاوٹ کا کیا حال ہو؟ موبائل مسلسل استعمال کرے بیٹری کیا ہو جاتی ہے؟ اسی طرح انسان کی بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رات میں اللہ تعالیٰ چارج کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے؟ اچھا مزے کی بات، یہ بات آپ سب نے سنی ہے، موبائل کے ساتھ جو چارجر ملتا ہے اس کی چارج میں اگر وہ خراب ہو جائے تو بازاری چارج میں فرق ہے یار۔ اسی طرح اگر رات میں آپ جاگے دن میں سوئے تو اس چارج کے برابر آپ کی نیند، کیونکہ قدرتی چارجر ہے، اور دن کو سونا یہ بازاری چائنا 2 نمبر فطرت کے خلاف ہے۔ اس سے جو چارج ہوتا ہے بندہ، اس سے جو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، وہ دن میں سونے سے فطرت کے خلاف کبھی نہ جائیں۔ دن میں صرف 10 منٹ کا قیلولہ بعد الظہر، قیلولہ بعد الظہر صرف 10 منٹ آپ سو لیں۔ دکاندار میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، اکثر پہلے بھی کہا ہے، اب تھوڑی سی صرف 10 منٹ آپ نکالیں ظہر کے بعد، آدھے گھنٹے کے لیے دکان بند کرے، آدھے گھنٹے 20 منٹ چلو پیٹتے ہوئے گزر جائے تو 10 منٹ تو نیند آئے گی نا۔ 10 منٹ کے بعد اٹھیں، ایک طرف وہ 10 منٹ آدھی رات تک آپ کام کریں، آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ کیا ہے؟ ریچارج ہوتا ہے بندہ۔ ایک فجر کے بعد سونا یہ بھی بہتر نہیں ہے، فجر کے بعد سونا یہ بھی بہتر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ظہر کے بعد سونا یہ بہتر ہے، اور کہ عصر کے بعد سونا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، فجر کے بعد سونا رزق کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ظہر کے بعد سونا یہ کیا ہے؟ فائدے میں کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی بالکل، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے۔ ہم اسے چھوٹی سمجھ رہے ہیں، ہمارے اب 10 منٹ کیا ہے؟ اگر ہم مسجد آئے جمعے کے دن، ٹیک لگائی ہو، نیند آ جاتی، جھٹکے لے رہے ہو، بس سمجھ مار، لیکن اگر دن میں آرام کر لے تو ہم ریچارج ہوئے، پورا بدن جو ہے انسان کے ایکٹیو ہو جائے۔ اس کی کوشش کریں۔ ایک تو اس سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، دماغ خراب نہیں ہوتا، ذہنی مریض نہیں بنتا، اور اسی طریقے سے دردوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ کس سے؟ دردوں سے۔ مرضی ان کی جو عمل کریں۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، تو رات کو بنائے جب پورے طور پر چھا جائے تو اس کے اندر انسان کیا کر سکے؟ سکون کر سکے، آرام کر سکے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، یعنی اپنی ذات کی اللہ قسم کھا رہے۔ کس نے بنایا آسمان کو؟ اللہ نے۔ اچھا اب توجہ کے ساتھ نیا مضمون۔ جس طرح آسمان بلند ایسے شریعت بلند، جواب دیتے جائیں، جس طرح آسمان بلند اسی طرح شریعت بھی بلند۔ جس طرح آسمان سے اللہ انسانوں کے لیے بارش کو بھیج دیتے ہیں اور زمین جو ہے وہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو کر انسانوں اور جانوروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اسی طرح جو شریعت کی اور علم وحی کی جو بارش ہے اس سے مردہ دلوں کو اللہ زندہ فرماتے ہیں۔ کسی کو ابو بکر بناتے ہیں، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی، طلحہ، زبیر، بلال، صہیب، ابو ہریرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسمان الہی سے وحی کی بارش ہو رہی ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہاں سے یہ نور تقسیم ہو رہا ہے، یہاں سے یہ نور، پانی آتا ہے اس کو موڑتا کون ہے؟ زمیندار اپنی کھیت کی طرف، وہاں سے جو وحی کی بارشیں ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام امت کی طرف موڑتے ہیں، جو اس آفتاب نبوت سے سیراب ہوتا جاتا ہے، ہدایت ملتی جاتی ہے۔ ہدایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ایک وہ ہے جو سخت ہے، چٹیل ہے، جیسے پہاڑ، بارش ہوئی ختم، پانی ٹھہرتا ہے اوپر؟ نہیں ٹھہرتا، نیچے کوئی صلاحیت نہیں، نہ جمع کرنے کی صلاحیت اور نہ فصل اگانے کی صلاحیت۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، آپ نے دیکھا بڑے بڑے گھڑے بنے ہوئے، حوض، تالاب،
جس کو ہم جھیل بھی کہتے ہیں، ندی بھی کہتے ہیں، تو گڑھا ہی ہوتا ہے نا، تو وہاں سارا پانی جمع ہوتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پانی وہاں کوئی ذمہ دار بھی نہیں، کوئی بندہ بھی نہیں، لیکن جانور آ کر وہاں سے کیا پیتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. یا بالفرض کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہاں سے پانی حاصل کرتا ہے، وہاں سے نالی کے ذریعے سے اپنے طرف لا سکتا ہے، جس ضرورت کے لیے بھی پانی لائے. تو بعض وہ ہوتے ہیں جو پانی کو کیا کرتے ہیں؟ سٹور کرتے ہیں. جو خود عمل نہیں کرتا، اوروں کو بتاتا، اس کی یہی مثال ہے اس کی. اور تیسری قسم وہ ہے جو باصلاحیت زمین ہوتی ہے، جس میں بیج ڈالنے کی ضرورت ہے، بارش ہونے کی دیر ہے، وہ اپنی صلاحیتیں کیا کرتی ہے؟ باہر نکالتی ہے. اسی طرح من و عن انسانوں کی تین قسمیں. ایک وہ ہے جو صرف دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، نہ انہیں اللہ سے واسطہ، نہ رسول سے واسطہ، نہ بیگم سے، نہ بچوں سے، نہ رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، کسی سے کوئی نہیں، مسجد مدرسہ کوئی نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ کوئی جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. اعلان ہو گیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، فلانا بندہ فوت ہو گیا، اتنے بجے جنازہ ہوگا. یہ پہلی قسم. کوئی مقصد نہیں ان کا سوائے دنیا میں ایک پھیرا لانا ہے. انہیں کیا کرنے؟ اور جیسے ہم منڈی جاتے ہیں، مثلا ایک بندے نے گائے لینی ہے، کہتا مولوی صاحب چلیے آج تو انہوں نے نظارہ کروایا، تو میں صرف نظارہ کرنے گیا. بعض بندے صرف نظارہ کرنے آتے ہیں. ایک تیلے جتنا برابر ان کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. نہ نیکی سے ان کو کوئی واسطہ ہے، نہ شر سے ان کو کوئی واسطہ. ملنگ سمجھ لو. یہ نہ لڑائی میں کام آتے ہیں، نہ اچھائی میں. حق بس وہ ان کا نعرہ ہے، اسی سے زندگی گزار. ٹھیک. اور دوسری قسم جو اوروں کو تو نصیحت کریں گے، اوروں کو کیا کریں گے؟ نصیحت. وہ کتنے ساتھی ملتے کہ قاری صاحب بچانو نا طرح کر رکھیا کرو، یہ نماز پڑھن نہیں ہوندے. میں کہ حضرت جی خود آؤ. اب خود نہیں آتے، لیکن بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہیں نمازی بناؤ، آسانے جو بن. خود تو آؤ، آپ آؤ گے آپ کا بچہ خود بخود آئے گا. آپ کا بچہ تذبذب کا وہ کہتا ہے ابو نماز نہیں پڑھتے، قاری صاحب چھوڑتے کوئی نہیں ہے، اور میں ابے دی منع، یا ابو جسمانی ابا ہے اور قاری روحانی ابا ہے. اب دونوں ابوں میں سے کس کی مانوں؟ وہ بیچارہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اگر ادھر قاری صاحب تھوڑا دباؤ ڈالتے وہ ادھر آ جاتے، نماز پڑھنے آ جاتے. اگر باپ دباؤ ڈالے تو آ جاتا ہے. لیکن پریکٹیکلی وہ دیکھ رہا ہے ماں بھی نماز نہیں پڑھ رہی، باپ بھی کہتا لگتا ہے دے چھوٹ ہے، جو پڑھ لے تا بھی مرضی، کوئی نہ پڑھے پھر بھی. اب یہ تربیت ہم بچے کی شروع سے کر رہے ہیں، وہ کل جا کر کیا کرے گا؟ اب کسی نوجوان سے پوچھو، حلفیہ کہتا ہوں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا. جی پڑھی دی ہے جدوں دل کرے. کیوں؟ کہ باپ کو بچپن میں دل کرے نماز پڑھتی دیکھا، ماں کو دل کرے نماز پڑھتے دیکھا. اب وہ خود بھی دل کرے والی نماز پڑھتا ہے. اللہ رسول والی نماز میں نے پہلے بھی کہا ہے، 5 نمازیں اکٹھی فرض ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس میں گنجائش کی کس نے کہا ہے؟ کہ فجری والی. اچھا فجر دی پڑھی تھی. بھائی فجر کی کیوں پڑھتے ہیں؟ رزق میں برکت آتی ہے. بس صرف رزق کی جی برکت لینی، اور برکت کا کوئی ضرورت نہیں، اور برکت کی ضرورت نہیں ہے. کہ جنت نہیں ہے، اللہ کی رضا، نبی کی رضا، یہ شریعت، یہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے نماز کو بھی تجارت کا ذریعہ بنا لیا. مینوں فائدہ لبدا ہے تا کیوں جی کمیٹی پان والی گل ہے. ایک جگہ کمیٹی پائی فجر دی نماز ٹائم، بس باقی 4 معاف. بہرحال تو والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا. جس طرح آسمان بلند، شریعت بلند، جس طرح آسمان اونچائیوں پر، شریعت بھی اونچائیوں کے اوپر. جس طرح آسمان اوپر ہے اسی طرح شریعت بھی اوپر سے آئی ہے. جو شریعت کے ساتھ جڑتا ہے شریعت اسے اوپر لے کر جاتی ہے، مطلب ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے، بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے، رفعت، عزت اور مرتبت اور عظمت کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما طحاہا، زمین کو بچھایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ یہ انسان کے لیے قالین ہے. وہ کہتے ہیں نا مہمانوں کے لیے دری بچھاؤ. کیا بچھاؤ؟ کیوں؟ یہ ان کی عزت. اب زمین سے ہماری تمام چیزیں وابستہ ہیں. اگر زمین نہ ہو تو ہم کھائیں کہاں سے؟ کیوں جی؟ آپ کی دنیا کے اندر جتنی کھانے والی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق زمین سے.
پھلوں سے لے کر پھولوں تک، خوشبو سے لے کر بریڈ تک، ہر چیز کا تعلق کس سے؟ زمین نہ ہو آپ سمندر پر کوئی چیز اگا کر دکھائیں۔ چائنا نے کتنی ترقی کی ہے، وہ اوپر نیچے، یہاں سیب ہیں، یہاں مالٹے ہیں، یہاں کیلے ہیں، یہاں تربوز ہے، یہاں انگور ہے، لیکن وہ بھی کس پر ہے؟ زمین پر۔ سمندر میں آپ کو باغ نظر نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی، اور جس نے جان کو درست کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ٹھیک ہے، اس کی آگے تشریح آئے گی، اس میں بات کریں گے تفصیلی۔ انسان کو بنایا، جان ڈالی، کیا ڈالی بھائی؟ ایک وہ جو مورتی، اس کو کیا کہتے ہیں جس میں عورتوں کے وہ کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں؟ ممی، ڈمی یا کہے ممی کہے، جو بھی کہے، اس میں اور اس انسان میں فرق کیا ہے؟ اس میں جان نہیں ہے، بے جان ہے، اور اس میں جان ہے۔ اس سے پوچھ نہیں ہونی، اس سے، ورنہ اگر اس کو دیکھیں نا، ہم سے زیادہ وہ خوبصورت بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، بعض بیچاروں کو دھوکہ بھی لگ جاتا ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے لیکن جان نہیں ہے۔ قسم ہے جان کی، اور جس نے اس کو درست کیا۔ پھر درست مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں طرف لگا دیا ہو، ٹھیک ہے، اور جیسے کبھی کبھی آپ کوئی چیز بازار سے خریدتے ہیں، دیکھا نا، تو وہ خراب ہوتی ہے، وہ ایک بٹن جو ہے کہیں لگا ہوتا ہے، دوسرا کہیں لگا ہوتا ہے، پھر واپس کرنا پڑتا ہے جا کر، کیونکہ وہ اس درست نہیں ہوتا۔ بنایا تو ہے لیکن درست نہیں بنا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا آج تک کائنات میں، ایسا بچہ پیدا نہیں جس کی ٹانگ جو ہے ہاتھوں کی جگہ پر ہو، ہاتھ اور پیر نہیں ہے۔ ایسے بچے تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ٹانگ ادھر ہو، دو سر والے تو ہیں، لیکن ایسا نہیں سر جو ہے وہ ادھر ہو، ایسا کوئی۔ وَمَا سَوَّا، جس نے اس کو کیا کیا؟ برابر کیا۔ اچھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو ہم نے اچھا صرف اس میں جان ڈال کر ویسے نہیں چھوڑ دیا جیسے جانور کو چھوڑ دیا، جیسے لڑائی کے دن کتے کے گلے سے پٹا اتار کر چھوڑ دیتے، لڑ اور جو مرضی کر، ایسا ہی ہے جس طرح جانور کو ہم چراگاہ میں چھوڑ دیتے، چراگاہ میں چھوڑ دیتے، جیسے کبوتر کو صبح نکال کر چھت پر چھوڑ دیتے، اللہ نے ویسے بنا کر ہمیں چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک حد متعین کے ایک دائرہ کار رکھا، اس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے زندگی گزارنی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اندر دو چیزیں رکھی، کتنی؟ دو چیزیں رکھی۔ ایک چیز نیکی کا مادہ اس کے اندر رکھا، شر کا مادہ رکھا، نیکی، اور کیونکہ اسے مکلف بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اچھا، الہام کیا کن کا؟ نیکی کا اور برائی کا۔ اب جو رات کو میں مضمون سوچ رہا تھا، کچھ تشریح سن لیں، ذہن میں آ گئی۔ نمبر ایک، جو نیکی کو بدی پر غالب رکھتا ہے وہ انسان ہے، نیکی کو بدی پر غالب رکھتا ہے وہ انسان ہے۔ جو بدی کو نیکی پر غالب رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ حیوان، ایسا ہی ہے نا۔ نمبر دو، جو نیکی کو بدی پر غالب رکھتا ہے بندہ رحمان، اور جو بدی کو نیکی پر غالب رکھتا ہے وہ بندہ شیطان۔ پھر وہ بل ہم ازل، اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے اس بندے کے لیے، وہ اس حد سے بھی آگے جا چکا ہوتا، آگے جا چکا۔ مثال یورپ کے آپ سامنے رکھ لیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے ملکیت اور بہیمت دونوں مادے رکھے ہوئے، دونوں۔ جب عقل کے اوپر شہوت غالب آ جائے تو یہ انسان سے نکل کر حیوان بن جاتا ہے، لیکن جب تک عقل غالب ہے، عقل ہی اصل ہے، جانوروں میں عقل نہیں، اس لیے یہ مکلف عاقل، اس لیے عاقل بالغ۔ عاقل، آپ شریعت کے جتنے احکام دیکھیں گے، عاقل ہو بالغ ہو، اگر عاقل نہیں بالغ ہے تو شریعت کا وہ مکلف، پاگل مکلف
بولیں پاگل مکلف، عقل بھی ہونا ضروری ہے اور بالغ ہونا بھی. اب ان چیزوں کو اس کے ساتھ ملائیں، تفسیر صحیح سمجھ میں آئے. عقل، جس کے اندر عقل نہیں ہے اور عقل اگر ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، پاگل ہی ہے. پھر عقل کا وہی استعمال. بھائی میرے پاس پانی ہے، پیاس میں استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ بندہ سیاڑا ہے. پانی کی 2 بوتلیں یہاں، لیکن میں کہتا ہائے میں مر گیا، پیاس لگی، لوگ کہیں گے پاگل ہے. کیا ہے؟ وہ بوتلیں ہیں، پانی بھرا ہوا، لیکن یہ پیاس کی آواز لگا رہا ہے. پتہ چلا جو جس چیز کو جس وقت استعمال کرنا چاہیے نہ کرے وہ کیا ہے؟ پاگل ہے. اب آپ اندازہ کریں جو نماز نہیں پڑھتے آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس تشریح کے مطابق آ جائیں. جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے انہیں آپ کیا کہیں گے؟ جو قربانی کے دنوں میں پیسہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے انہیں آپ کیا کہیں گے؟ زکوٰۃ سالانہ بنتی ہے نہیں دیتے انہیں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سارے پاگل ہیں. عقل تو ہے لیکن استعمال نہیں کرتے، صلاحیت تو ہے لیکن صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ایک بندہ بچ سکتا تھا دریا میں گرنے سے، اپنے آپ کو نہیں بچا. یہ کیا ہے؟ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیا. اس نے نماز نہیں پڑھی، اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیا. اس نے حج نہیں کیا، اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیا. اس نے قربانی نہیں کی، اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیا. اس نے اللہ رسول کی باتوں کی اطاعت نہیں. صلاحیت تھی 8 گھنٹے سے لے کر 24 گھنٹے تک دکان میں بیٹھنے کی صلاحیت تھی تو مسجد میں آنے کی بھی. اور یار جو بندہ گھر سے چل کر دکان آ کر صفائی کر کے کھولے ایک ایک چیز کو صاف کرتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، کیا وہ مسجد کی کرسی پر آ کر نہیں بیٹھ سکتا؟ صلاحیت تو تھی لیکن نیکی کو غالب نہیں رکھا بلکہ بدی کو غالب رکھا. تو اب یہ کیا بن گیا؟ یہ بندہ شیطان بن گیا اور سزا بھگتے گا. کیا بھگتے گا؟ سزا بھگتے. قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے. گائیڈ کا کام ہے رہنمائی کرنا. اگلے کی مرضی ہے وہ گائیڈ کی دی ہوئی گائیڈ لائن سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں. رہبر سے فائدہ نہ اٹھائے تو نقصان اٹھائے گا. قرآن رہبر ہے، منشور بھی ہے، دستور بھی ہے، کیا ہے؟ نصاب زندگی بھی ہے، کتاب زندگی بھی. اللہ ہمیں آگے پھر جو 2 باتیں ہیں یہ ساری قسمیں کس کے لیے کھائی؟ جواب قسم اس کا کل ذکر ہوگا. اللہ ہم سب کو نیکی کو بدی پر غالب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ